السلام علیکم، میں بلال احمد شیخ ڈیفنس سیکٹر کے ساتھ۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان پاکستان کا کامیاب دورہ کر کے واپس جا چکے ہیں۔ تاجکستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے نہیں رہے تو بہت خراب بھی نہیں ہوئے، لیکن 2003 میں جب تاجکستان نے انڈیا کو فاخر ایئر بیس لیز پر دیا تو پاکستان کے صدر پرویز مشرف کی حکومت نے تاجکستان کے اس اقدام کو مسترد کیا تھا اور اس پر تاجکستان سے شدید احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ صورتحال کافی حد تک بدل چکی ہے۔ صدر جنرل رحیل شریف نے تعلقات کی بہتری کے لیے جن کوششوں کا آغاز کیا تھا اور چین نے آہستہ آہستہ تاجکستان میں بھارتی اثر و رسوخ کو جس طرح ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس کے ثمرات اب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے تاجکستان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو پاکستان کے لیے وسیع ایشیائی ریاستوں کا دروازہ ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان فورسز کے خلاف متحرک شمالی اتحاد کو تاجکستان میں بیس ملا ہوا تھا اور وہاں سے مدد بھی ملتی تھی۔ بھارت اور امریکہ وہاں سے فنڈنگ کرتے تھے اور یہ معاملات جو ہیں بڑے خراب ہوتے تھے اور پاکستان کے خلاف جاتے تھے۔ پاکستان کی نئی پالیسی میں افغانستان کے حالات کی بہتری میں بھی بہت مدد ملے گی۔ تاجکستان کا بیشتر علاقہ سلطنت بخارا کا حصہ تھا۔ ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان بھی اسی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس علاقے پر ایرانیوں، افغانیوں، ترکوں اور روسیوں نے کئی بار حملے کیے اور وہ اپنا دفاع کرتے رہے اور ایک لمبے عرصے تک یہ سلطنت قائم رہی، یعنی 1785 سے لے کر 1920 تک یہ سلطنت جو ہے وہ قائم رہی۔ بالآخر روسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ ایسا ایسا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ریاستیں بن گئی۔ تاجکستان کا 90% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس میں وسیع آبی ذخائر بھی ہیں۔ آبی ذخائر کی بہتات کی وجہ سے وہاں پر زرعی پیداوار بھی ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے۔ سوویت یونین میں یہ جو ریاست تھی یہ اپنے سائز میں سب سے چھوٹی تھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی اس کا حجم بہت تھوڑا تھا۔ معاشی لحاظ سے یہ سب سے زیادہ پسماندہ جو ہے وہ سوویت یونین کی ریاست مانی جاتی تھی۔ اس کے ہمسایہ ممالک میں چین، افغانستان، ازبکستان، قازقستان شامل ہیں۔ تاجکستان پاکستان کا قریبی ہمسایہ ہے اور پاکستان اور تاجکستان کو صرف چھوٹی سی ایک لائن جو افغانستان کی ہے، وہ خان کی، وہ تقریباً 10 میل لمبی ہے، وہ پاکستان اور تاجکستان کو علیحدہ کرتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ تاجک جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، جو کہ کئی دہائیوں سے آہستہ آہستہ پاکستان میں آ کر بس گئے ہیں۔ حالات کی خرابی کی وجہ سے اور اختلافات کی وجہ سے تاجک آبادی بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے علاقوں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں۔ افغان علاقہ ووہان، جس کی آبادی صرف 13,000 ہے، یہ علاقہ پاکستان اور تاجکستان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ مختصر سا علاقہ تقریباً جو ہے 10 میل پر محیط ہے اور ووہان کے علاقے میں زیادہ تر اسماعیلی شیعہ کمیونٹی رہائش پذیر ہے، جس کا سلسلہ نسب پاکستانی علاقوں میں رہائش پذیر اسماعیلی کمیونٹی سے ملتا ہے۔ یہ علاقہ روایتی طور پر بہت پرامن علاقہ ہے اور 1949 میں جب چین نے ووہان کی طرف سے اپنی سرحد بند کی تھی تو بھی یہاں پہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن چین نے اس طرف سے اپنے علاقے کو بند کر دیا تھا، جس وجہ سے صدیوں پرانا کارواں روٹ بھی بند ہو گیا تھا جو سلک روٹ سے جا ملتا تھا۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تو یہاں پر سوویت افواج کے یونٹس تعینات کیے گئے تھے، جن کو سہولت فراہم کرنے کے لیے سڑکیں، پل اور بیرکس وغیرہ یہاں پہ بنائی گئی تھیں، لیکن بہرحال یہاں پہ کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ طالبان اور شمالی اتحاد کی لڑائی میں بھی یہ علاقہ پرامن ہی رہا۔ اب اس علاقے کی یہ اہمیت بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ سی پیک کا راستہ اس طرف بھی جائے گا اور جو کہ تاجکستان کو پاکستان سے اور چین سے ملا دے گا، اور اس پر اتفاق بھی ہو گیا ہے اور یہ روٹ بہت جلد جو ہے وہ تاجکستان کی طرف بھی اپنا جو ہے وہ منہ پھیر لے گا اور یوں ایک لمبے راستے سے گزر کر تاجکستان میں ساری کی ساری جو ہے وہ مصنوعات پہنچ سکیں گی۔ تاجکستان ایک ایسا علاقہ ہے جو اس کو سمندری راستہ نہیں لگتا اور سی پیک سے منسلک ہونے کی وجہ سے گوادر سے وہ ساری کی ساری جو تجارت ہے وہ کر سکتا ہے اور یہ تاجکستان کی ترقی کے لیے بہت کامیابی ہے۔ تاجکستان سوویت یونین کے دور میں بہت پسماندہ علاقہ تھا۔ تاجکستان میں 80 کی دہائی میں ہر 1000 فرد میں سے صرف ایک فرد گریجویٹ ہوتا تھا۔ اگرچہ تاجکستان میں سوویت قبضے کے خلاف بڑی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اور اسلامی گروپس نے افغان جنگ کے بعد جو ہے وہاں پر سر اٹھایا تھا، لیکن سوویت یونین کے خاتمے کے فوری بعد ہی تاجکستان میں بڑی مزاحمت کا آغاز ہوا اور 9 ستمبر 1991 میں تاجکستان نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔
جو آج بھی تاجکستان کی آزادی کا دن مانا جاتا ہے۔ تاجکستان کی آزادی کے بعد وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوئے اور اقوام متحدہ کی فوج کے علاوہ نیٹو فورسز اور امریکی فوج بھی یہاں پر رہی ہیں، روسی فوج بھی تعینات رہی ہیں اور ایک لمبے عرصے تک وہاں پر جو ہے وہ سروسز دیتی رہی ہیں، اور ابھی بھی وہاں پر روسی فوج کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ اسی دوران میں انڈیا اور ایران نے بھی اپنے لیے راستے اپنائے اور یہاں پر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی۔ بھارت نے تاجکستان میں فاخر ایئر بیس کو استعمال کیا، جو کسی دور میں روس کا ایئر بیس ہوتا تھا۔ اس نئے ایئر بیس کو نئے سرے سے بنایا گیا، را کا بیسیکلی یہ اڈا بنایا گیا، جس میں بھارت کی جو دلچسپی اس لیے تھی کہ وہ ایشیائی ممالک کو یہاں سے کنٹرول کرنا چاہتا تھا، کیونکہ افغانستان اور ایران میں تو وہ پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر چکا تھا۔ بھارت نے یعنی ایئر بیس کی تعمیر میں 2002 سے 2010 تک $70 ملین خرچ کیے۔ یہ بڑا اہم ایئر بیس تھا جس پر اتنا جو ہے بڑا خرچہ کیا گیا اور اس میں جدید سہولتیں فراہم کی گئیں، ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا گیا۔ در حقیقت یہ جو ایئر بیس تھا وہ بھی روس کے دور کا تھا اور بڑی اہم اسٹریٹجک لوکیشن پر موجود تھا۔ روس کی خواہش تھی کہ انڈیا اس کے ساتھ مل کر ان علاقوں کو کنٹرول کرے، اس لیے روس نے بھارت کو افغانستان اور ایران کے بعد یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے بلایا تھا تاکہ وسیع ایشیائی ریاستوں پر کنٹرول مضبوط کیا جا سکے۔ لیکن وقت اور حالات بدل گئے۔ تاجکستان کی معیشت ابھی بھی روس کے مرہون منت ہے اور تقریباً 20 لاکھ تاجک روس میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، جو ہر سال تاجکستان میں تقریباً $4 ارب کما کر بیچتے ہیں۔ یعنی تاجکستان کی معیشت کا تقریباً 50% حصہ روس کی مرہون منت ہے۔ اسی وجہ سے بھارت اور تاجکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو گئے اور روس نے بھارت کو آگے کیا اور بھارت کو یعنی ایئر بیس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا تاکہ وہ اس کا کنٹرول یہاں پر مضبوط ہو جائے۔ فاخر ایئر بیس بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا اور یہ ایئر بیس بھی لینے کی کوشش کی گئی۔ فاخر ایئر بیس پر محدود تعداد میں MiG-29 طیارے کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ تربیتی اور ٹرانسپورٹ طیارے بھی وہاں پر نقل و حمل کرتے ہیں، لیکن یہ بہت محدود سطح پر ہے۔ را بیسیکلی یہاں پر اپنا اڈا بنا چکی ہے اور را یہاں پہ ساری چیزوں کو آپریٹ کرتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے قریب ہونے کی وجہ سے روس نے آہستہ آہستہ بھارت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اب بھارت کو صرف فاخر ایئر بیس پر ہی اپنا کنٹرول میسر ہے اور وہ بھی اس پر بھی اس کو محدود کر دیا گیا۔ تاجکستان نے ان پر پابندیاں لگائی ہیں۔ چین نے تاجکستان کے ساتھ تعلقات بہت بہتر بنائے تھے، خصوصاً 2011 میں جب سرحدی تنازعات جو ہیں چین اور تاجکستان نے حل کر لیے تو تیزی سے دونوں ممالک کی تجارت میں اضافہ ہوا، جو اب تقریباً $2 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ چین نے تاجکستان میں اپنے تربیتی جو اسٹیشن ہیں وہ بنا رکھے ہیں، کلچر اسٹیشن کھول لیے ہیں، سینٹر کھول لیے ہیں، تاجک طالب علم جو ہیں وہ چین میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کئی ادارے جو ہیں وہ تاجکستان میں جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اور فوج کو بھی وہاں پر جو ہے وہ انگیج کیا جا رہا ہے۔ تاجکستان کی اس قدر اہمیت اور پذیرائی کی کئی وجوہات ہیں۔ تاجکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، خصوصاً ایلومینیم کی پیداوار میں تاجکستان دنیا میں کئی ممالک کا مقابلہ کرتا ہے۔ تاجکستان کی سرکاری ایلومینیم کمپنی دنیا کی چند بڑی ایلومینیم کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تاجکستان کی زراعت میں کپاس کا حصہ 60% ہے، جو تاجکستان کی زرعی پیداوار کا زرعی آمدن کا 75% ہے، اور تاجکستان کی زرعی زمین کا 45% حصہ جو ہے اس پر کپاس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ تاجکستان میں دنیا کے بہت بڑے ہائیڈرو ڈیم بھی ہیں کیونکہ وہاں پر پانی بافراط ہے، اور تاجکستان میں دریائیں اور آبشاریں وسیع تعداد میں ہیں، اور تاجکستان میں بجلی جو ہے ان ڈیموں سے بنائی جاتی ہے جو کہ سرپلس ہے۔ اسی لیے پاکستان اور ایران 1,000 میگا واٹ فی گز وہاں سے حاصل کرنے کے لیے پروجیکٹس کا آغاز کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں۔ پاکستان کے تاجکستان کے اور وسیع ایشیائی ریاستوں سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تاجکستان ایک گیٹ وے ہے جو پاکستان کو میسر آ چکا ہے، اور پاکستان اس سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے اب تیاری میں لگا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کو تاجکستان تک پہنچنے کے لیے زیادہ لمبا جو ہے فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا، اور گوادر سے جو بھی موومنٹ ہوگی وہ چین اور تاجکستان دونوں میں جا سکتی ہے اور آسانی سے جا سکتی ہے، جو کہ وہان کے راستے جائے گی اور پرامن علاقہ ہے اور پاکستان کا اس وقت کسی حد تک کنٹرول بھی ہے، اس لیے یہ معاملات جو ہیں پاکستان کے لیے بڑی آسانی کے ہونے جا رہے ہیں۔ بھارت نے روس کی یہاں پر کافی پہنچ جمانے کی کوشش کی، تاجکستان کو محدود سطح پر ہتھیار بھی فراہم کیے،
لیکن ساتھ ہی دوسری طرف قازقستان کے ساتھ بھی سرحدی تنازعات میں انڈیا نے قازقستان کی بڑی مدد کی اور قازقستان کو $100 ملین کے جو ہے ہتھیار فراہم کرنے کی آفر کی۔ تاجکستان کو اس معاملے میں بڑی پرابلم رہی۔ حالیہ کشیدگی میں تاجکستان اور قازقستان میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں تقریباً 49 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس لیے تاجکستان کو بھی اسلحے کی بڑی ضرورت ہے اور پاکستان نے آفر کی ہے کہ پاکستان اس کو اس ضرورت کے تحت اسلحہ دے گا۔ تاجکستان جس کو انڈیا نے بہت اچھے جو ہے وہ معاملات میں فائدہ دیا اور اس نے انڈیا نے جا کر قازقستان کے ساتھ اپنی فوجی مشقیں کی، اس کو اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا، جس پر تاجکستان انڈیا سے سخت نالاں ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنی پالیسی کو فوری طور پر چینج کیا ہے۔ بھارت دراصل چاہتا تھا کہ وہ چاہ بہار کے ذریعے ایران اور افغانستان کے علاوہ وسیع ایشیائی ریاستوں میں اپنے قدم کو جما لے، اور روس کسی وقت میں اس سلسلے میں اس کی مدد کر رہا تھا، لیکن اب اس کی مدد اس نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس تنازع کی وجہ سے تاجکستان اس کے کیمپ سے نکل چکا ہے اور قرغیزستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر کام تو کر رہا ہے، لیکن وہ لینڈ لاکڈ ہے اور انڈیا کی وہاں پر رسائی جو ہے بڑی مشکل ہے۔ اس لیے انڈیا کو اس ساری پالیسی کا بڑا نقصان ہوا ہے اور یہ حالیہ کشیدگی جو ہے یہ انڈیا کے گلے پڑ گئی ہے۔ تاجکستان کی فضائیہ کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ نہیں ہے۔ پاکستان نے تاجکستان کو آفر کیا ہے کہ پاکستان اس کو F-17 تھنڈر جو ہے وہ فراہم کریں گے، اس کے علاوہ زمینی جنگ کے لیے ٹینک اور توپیں بھی فراہم کرنے کی آفر کی گئی ہے، جو کہ بہت اہم اسٹریٹجک پالیسی ہے اور مستقبل میں پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور یقیناً پاکستان پر اپنا دباؤ ڈالے گا اور پاکستان سے اڈے مانگے گا جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان نے فی الحال تو اس دباؤ کو برداشت کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ روس اور چین بھی اس سلسلے میں پاکستان سے نہیں چاہیں گے کہ پاکستان امریکہ کو یہاں پر کوئی اڈے دے، جو کہ پہلے شمسی ایئر بیس جو ہے پاکستان نے دیکھا غلطی کی اور پاکستان کو اس کا بڑا شدید نقصان بھی ہوا۔ روس جو پہلے انڈیا کو وسیع ایشیائی ریاستوں میں خود لانے کا خواہاں تھا، اب انڈیا کی بدلی ہوئی پالیسی کے باعث وہ چین کے مقابل کسی فورس کو لانے کو تیار نہیں ہے اور وہ چین کی حمایت کر رہا ہے اور بھارت کی حمایت نہیں کر رہا۔ اسی طرح بھارت اور ایران کے تعلقات بھی گرمجوشی سے نیچے آ گئے ہیں اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ چاہ بہار میں بھارتی نقل و حمل جو ہے وہ محدود ہے، پوری بندرگاہ بھارت کے حوالے نہیں کی گئی اور بھارت کو صرف ایک حصہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی کلیریفیکیشن نہیں آئی۔ بھارت تمام بندرگاہ کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا اور بھارت نے چاہ بہار کا سارا علاقہ بسانے میں بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ریل ٹریک کی تیاری کے پروجیکٹ سے اور دیگر پروجیکٹ سے بھی بھارت کو ایران نے فارغ کر دیا ہے اور یوں بھارت کے لیے ان علاقوں میں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ افغانستان میں حالات خراب کرنے میں انڈیا پیش ہے تاکہ وہ پھر یہاں پر آ سکے اور امریکہ کی رخصتی کے بعد بھارت کے لیے افغان سرزمین جو ہے اس کے لیے آسان نہیں رہے گی، اس لیے وہ حالات کو اس نہج میں لے جانے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے بھی فائدے میں نہ رہے اور کسی اور کے بھی کام نہ آئے۔ پاکستان میں پالیسیوں میں تعطل رہا ہے، خارجہ پالیسی بڑی خراب رہی ہے پچھلے 15 سالوں میں، اب اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان نے قرغیزستان سے بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش جاری کی ہوئی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ دونوں ممالک جو دو سرحدی تنازعات لے کر کھڑے ہیں ان میں لڑائی نہ ہو۔ چین بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ معاملات جو ہیں آسانی سے حل ہو جائیں اور تاجکستان کو فیور کیا جائے۔ تاجکستان سمیت زیادہ تر وسطی ایشیائی ریاستوں میں معاشی جو ہے وہ بحران موجود ہیں، وہ معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں، افواج کے لحاظ سے بھی پسماندہ ہیں اور وہاں پر سمندری راستے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ آذربائیجان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان اور ازبکستان جو ہیں وہاں ان کو سمندر نہیں لگتا اور وہاں پر تجارت کے لیے اگر پاکستان کا تاجکستان سے راستہ کھل جاتا ہے تو پاکستان کو تجارت کے لحاظ سے بڑے ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں اور پاکستان بڑی آسانی سے جو ہے وہ قازقستان، ترکمانستان اور ازبکستان